قال حدثنا أسامة عن الوليد بن كثير بن محمد بن كعب عن عباد الله بن عبد الله بن دافع عن خليج عن أبي سعيد الخدري قال يا رسول الله أنا تغدر من غير بضاعة وهي غير مثل ويلقى فيه اليد وتكون القلب والتدرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء ظهور لا ينجس شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جب أبو سعد هذا الحديث لم يروى حديث أبي سعيد بن مراد أحسن ما روي أبو سعد وقد روي هذا الحديث غير مدين وعن أبي سعيد وفي الباب ابن عباس وعائشة. جی ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام آناتا وضع و مم بیر بضاع آتا کہ ہم بیر بضاع سے وضو کر لیں. ہے یا بیرون اور وہ ایسا کنواں تھا یلقا فیہ الحیاض جس میں عورتیں اپنے حیض والے کپڑے بھی ڈالتیں. وَلُحُومُ الْكِلَابِ کوئی کتا مر جاتا تو اس کا کتے کا لاشا بھی اس میں پھینک دیا جاتا. وَالنَّتْنُ بدبودار چیزیں ہوتی تو وہ بھی اس کنویں میں ڈال دی جاتی. تو رسول پاک علیہ السلام نے جب آپ سے پوچھا گیا انتوضؤ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الماء طہور کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. لا ينجسہ شیء اس کو کوئی چیز پلید نہیں کرتی. اب اس سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب تک رنگ بو یا ذائقہ نہیں تبدیل ہوگا تو پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس میں کوئی چیز پڑتی رہے وہ پلید نہیں ہوتا. ہمارے علماء اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں اور تفصیل یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کنواں ایسی جگہ پر تھا جہاں پانی نہ بارشوں کا وہ پہاڑوں سے اترتا تو نیچے جاتا. یہ نالا تھا نالا اس میں یہ گہری جگہ تھی اور گہری جگہ کو کنواں کہہ دیا گیا. اب پانی وہاں جب بارشیں آتی تو بارشیں رک بھی جاتی تو وہاں پانی کچھ ٹھہر جاتا. اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں لوگ گندگیاں پھینکتے تھے لیکن جب بارشیں آتی تو ان کا جو جاری پانی ہوتا وہ ساری نجاستیں بہا کے لے جاتا. جب نجاستیں بہہ گئیں اور جگہ پاک ہو گئی اب جو پانی وہاں رکا ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نجاست پانی کو نجاست نہیں کرتی کوئی چیز اس میں سے وضو کر لیا کرو. لیکن رہا یہ کہ اگر اس میں اس پانی میں کتوں کے لاشیں بھی پڑ جائیں بدبودار چیزیں بھی پڑ جائیں گندے کپڑے بھی پڑ جائیں تو کیا اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں تبدیل ہوگا اور اس سے پھر وضو کرنا. تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں ڈالی جاتی تھیں لیکن جب پانی آتا زور سے تو وہ جاری پانی ان نجاستوں کو بہا کر لے جاتا اور وہ جگہ پاک صاف ہو جاتی. اور پھر جب وہاں پانی رکتا تو وہ پانی جب تک اس میں نجاست نہ پڑتی وہ پاک تھا اس سے وضو کرنا جائز. آگے نہ سمجھ یہ یہاں بڑا شاندار لکھا ہے چلو پڑھیے. أبداد أبو محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عباد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يقول في الفلاح من آدم وما يروه من السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل بخبثا. جی
یہ باب ہے باب منہ آخر، اسی مضمون کا ایک اور باب، یعنی پانی کو کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ اس میں ہے کہ عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یسأل عن الماء، کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا جب کہ رسول پاک علیہ السلام سے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا، یکون فی الفلات، کہ پانی ہوتا ہے جنگل میں، من الارض، وما ینوبہ من السبع، کبھی اس پر یہ درندے بھی آ کر پانی پی رہے ہوتے ہیں، والدواب، کبھی دوسرے جانور بھی آ کر پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اذا کان الماء قلتین، کہ جب پانی 2 قلہ ہو تو لم یحمل الخبث، وہ پلیدی کو نہیں اٹھاتا، پلیدی کو نہیں اٹھاتا۔ اب اس میں احناف یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قلتین کا معنی ہے 2 مٹکے، 2 مٹکے۔ اب ان 2 مٹکوں کی مقدار بھی معلوم نہیں کہ وہ مٹکے کتنے بڑے ہوں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ لم یحمل الخبث، اس کا مفہوم بھی واضح نہیں کہ لم یحمل الخبث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ پانی 2 قلے ہو تو اس میں نجاست پڑ بھی جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی پلید نہیں ہوتا۔ اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پانی جب 2 قلے ہو تو وہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا، یعنی پلید ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث نہ تو قلتین کی مقدار معلوم ہے، نہ لم یحمل الخبث، اس کا مفہوم واضح ہے، لہٰذا اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اگر پانی قلیل ہو، اس میں قلیل نجاست بھی پڑ جائے تو وہ پانی پلید ہو جاتا ہے۔ اگر پانی کثیر ہو، جس کی حد ہمارے علماء نے دا در دا، اور یا پھر جاری پانی ہو، تو اس میں اگر نجاست پڑ جائے کثیر پانی میں یا اپنے جاری میں، تو پھر وہ پلید تب ہوگا اگر اس کے رنگ، بو یا ذائقہ میں سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے۔ ہاں، جب تک 3 چیزوں میں سے کوئی چیز تبدیل نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے۔ جی، قال محمد بن اسحاق القلۃ ہی الجرار، جرار جمع ہے جرن کی، اور جرن مٹکے کو کہتے ہیں۔ ہاں، والقلۃ التی یستقی فیہا، اور قلہ سے مراد وہ مٹکے ہیں جن میں پانی لایا جاتا ہے۔ اب وہ مٹکے 2 قلہ۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وہو قول الشافعی و احمد و اسحاق، قالو، یہ حضرات کہتے ہیں اذا کان الماء قلتین، کہ جب پانی 2 قلہ ہوگا، 2 مٹکے ہوگا، تو لم ینجس ہو شیء ما لم یتغیر ریحہ او طعمہ، تو یہ ریحہ او طعمہ کا کہاں حدیث میں ذکر تھا؟ حدیث میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو لم ینجس ما لم یتغیر ریحہ او طعمہ، یہ اس پانی کے لیے ہے جو جاری پانی ہو یا دا در دا ہو، کثیر ہو۔ قلیل پانی میں اگر تھوڑی نجاست بھی پڑ جائے وہ نجس ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کہ حضور علیہ السلام نے راکد پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، نیند سے جاگنے والے کو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قلیل پانی تھوڑی سی نجاست سے بھی پلید ہو جاتا ہے۔ جی، وقالوا یکون نحوا من 5 قرب، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 قلے ہیں نا، یہ تقریباً 5 مشکوں کے برابر ہے، 5 مشکوں کے برابر۔ جی،
باب كراهية البول في الماء الراكد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الرزاق یہ پھر آ گیا مائع راکد میں پیشاب کرنا یہ ناپسند ہے، جو مسلم میں اور بخاری میں وہی اب آ گیا اس میں جی۔ عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن عن الماء الدائم ثم ينظر منه قال اب یہ دیکھیے کہ مائع راکد میں پیشاب نہ کرو پھر اسی سے وضو کرنا پڑے، تو معلوم ہوا کہ پانی اگر کھڑا ہو اور وہ دا سے کم ہو تو اس میں پیشاب کرنے سے ضروری نہیں کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے جی۔ باب ما جاء ما في البحر لا البحر انه طهور ہاں جو سمندر یا دریا کا پانی ہے وہ بھی پاک کرنے والا ہے جی جی۔ حدثنا قتيبة بن مالك حدثنا انصاري قال حدثنا عن قال حدثنا مالك بن سفيان بن سعيد عن سعيد بن سلمة من آل بن أرزق المغيرة بن مسعود أو بن بني أبي ذر أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء إن تودعنا به عطشنا على توضؤ بالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طهور الماء والحل بينكم وبالباب من جانب من طوال الفرس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أبو بكر وعمر بن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو داري جی۔ کیا کون سا پڑھا؟ اچھا ماؤ ہاں، اس میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام انا نرکب البحر، ہم سمندر میں کشتی وغیرہ پر سوار ہوتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، کیونکہ سمندر کا جو پانی ہے نا وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، تو جو سوار ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ پینے والا پانی جو پینے کے قابل ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اب اگر وہ اس پانی سے وضو کریں تو پینے والا پانی ختم ہو جائے گا، تو فَإِن تَوَضَّأْنَا عَطِشْنَا، اگر اس پانی سے ہم وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں گے، اور أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں اور پینے والا پانی بچا لیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الطہور ماؤہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اور اس کا مردہ حلال ہے، یعنی مچھلی جو پکڑتے ہیں نا وہاں سے تو پانی سے نکل کر وہ مچھلی ذبح کیے بغیر مر جاتی ہے اور وہ حلال ہے۔ وفی الباب عن جابر والفراسی وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر الفقہاء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اسے وضو کر سکتے ہیں۔ ان میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عبداللہ بن عباس لم یروا بأسا بماء البحر، یہ سب کہتے ہیں کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ وقد کرہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضو بماء البحر منہم ابن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابن عمر اور عبداللہ بن عمر، ایک ہیں عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، ایک ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ وقال عبداللہ بن عمر وہو نارن، یعنی وہ جو ہے نا سمندر کا پانی وہ آگ ہے،
آگ ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نیچے تھی. اے دارن یورث المرض، یعنی سمندر کا پانی جو ہے نا وہ نقصان دینے والا ہے، اس سے وضو کرنے والا بیمار ہو جاتا ہے. جی سمجھ آ گئے؟ ہاں آگے پڑھیے. باب تشريف قول حدثنا عن ابي كتاب بن قريب قال حدثنا بكير عن اعمش قال سمعت مجاهد يحدث عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ان من يعذبان وما يعذبان عن زيد بن ثابت ابي بكر ابي هريره ابي موسى وعبد الله بن حسن قال حديث هذا حديث صحيح صحيح ورواه مسلم في هذا الحديث عن مجاهد بن عباس لا يذكر في انواع سوى الاعمش اسامه وسكت یہ حدیث گزر چکی ہے بخاری میں کہ دو قبروں کے پاس سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات یعنی جس سے بچنا کو مشکل ہو اس وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ایک لا یستنزع من البول من بولہ، اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور یہ دوسرا کان یمشی بن نمیمہ، یہ چغل خوری کرتے ہوئے چلتا تھا، ادھر کی سنی ادھر، ادھر کی سنی ادھر بتا کر لڑائی کروا دی. تو اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوا کہ قبروں والوں کا عذاب، پھر ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کا عذاب. ہاں جی، اس باب میں زید بن ثابت، ابو بکرہ، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ، عبد الرحمن بن حسنہ، ان سب سے روایتیں ہیں. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور منصور نے اس حدیث کو مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا، اور اس میں طاووس کا ذکر نہیں کیا عن طاووس. اور اعمش کی روایت اصح ہے، اور میں نے ابو بکر محمد بن ابان سے سنا کہ یقول، وہ کہہ رہے تھے سمیت وکیعا یقول الاعمش، یقول وہ کہتے تھے وکی الاعمش احفظ الاسناد ابراہیم بن منصور. یہ جو اعمش والی سند ہے نا، وہ ابراہیم بن منصور والی سند سے زیادہ محفوظ ہے. جی باب ما جاء في النبي والإقرار قبل أن يطعم. حدثنا قتيبة وعمرو بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عباد الله بن عبد الله بن عمر عن قيس بن محصن قال دخلت بأبي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فقال عليه فدعا بمال فشكره عليه في الباب عن أبي رعيل وزينب والبابة بن الحارث وهي أم فضل بن عباس بن المطلب وبالصبح وعبد الله بن ليلى وابن عباس قال ليس هو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين من بعد مثل احمد واسحاق قالوا يروى قران ويوسف قول جاهد هذا ما لم يسمعها فاذا قائمه وسيله جميعا. یہ لڑکے کا جب پیشاب، لڑکا ابھی کھانا نہیں کھاتا، صرف دودھ پیتا ہے، تو اس کے پیشاب پر یہاں رشہ ہوا ہے، جیسے بخاری میں تو نازحہ ہے، تو اس کا معنی غسل خفیف ہے. غسل خفیف یعنی اس پر پانی گرا دینا کافی ہے. جی اس میں اور حضرات کی بھی روایتیں موجود ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی حضور کے صحابہ کا یہی قول ہے، تابعین کا قول ہے. ان کے بعد جیسے امام احمد، اسحاق، وہ کہتے ہیں کہ يُنزَحُ بول الغلام، لڑکے کے پیشاب پر یعنی چھینٹے مارے جائیں. حالانکہ ہمارے نزدیک چھینٹے نہیں بلکہ پانی گرایا جائے. اور يُغْسَلُ بول الجاریہ، لڑکی کا پیشاب ہو تو اس کو معمول کے مطابق دھویا جائے، یعنی 3 بار، ایک بار دھو کے نچوڑنا، پھر دھو کر نچوڑنا. ہاں جی، ھذا ما لم یطعما، کہ جب تک بچہ اور بچی دونوں کھانا نہیں کھاتے
یہ اس وقت ہے۔ فیضا طعیمہ، جب کھانا کھانے لگ جائیں گے تو پھر بچی ہو یا بچہ ہو دونوں کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہوگا، پھر دونوں کو معمول کے مطابق دھویا جائے گا، ہاں 3 بار دھویا جائے گا۔ جی باب ما جاء في بول ما يذكر له۔ ہاں، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات کے نزدیک ان کا پیشاب پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا سب کا بول وہ نجس ہے، ہاں البتہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا نجاست غلیظہ ہے۔ ہاں آگے نہیں سمجھ؟ نجاست غلیظہ میں 1 درہم کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، درہم سے کم معاف ہے، اور نجاست خفیفہ وہ کپڑے کے، مثلا یہ کرتا ہے، اب بازو اس کا ایک کپڑا ہے، یہ بازو دوسرا کپڑا ہے، یہ الگ کپڑا ہے، پیچھے والا حصہ الگ کپڑا ہے، تو ایک کپڑے کا ربع معاف ہے، ربع سے کم معاف ہے، ربع سے زیادہ ہو تو پھر معاف نہیں ہے۔ جی حدثنا حسن بن محمد الأفراني وحدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حماد وقتادة بن ثابت عن أنس أن ناسا من عيينة قدموا المدينة فاجتبوها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بصدقة وقال اشربوا من ألبانها وألوانها فقتلوا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستابوا الإبل وردوا على الإسلام وقتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسامر أعينهم والقاه بالحنة قال أنس فقلت رأى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حمار يكد الأرض بفيه حتى ماتوا۔ جی ماتو یہ ہے عرینا کے لوگ کافر تھے، وہ مدینے میں آئے اور بظاہر مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہو گئے تو ان کو بیماری کوئی لگ گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ باہر جو صدقہ کے اونٹ ہیں ان میں چلے جاؤ، ان کا پیشاب بھی پیو، دودھ بھی پیو۔ تو آپ نے چونکہ ان کو فرمایا نا پیشاب پیو، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اونٹوں کا چونکہ گوشت کھایا جاتا ہے لہٰذا ان کا پیشاب پاک ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ وہ مریض تھے اور اللہ کے نبی کا علم قطعی یقینی ہے، اور جب قطعیت سے یہ معلوم ہو کہ فلاں آدمی مرنے سے بچ جائے گا تو اس کے لیے وہ حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے اس کے علاج کے لیے۔ ہاں تو حضور کا علم قطعی یقینی ہے، آپ نے فرمایا ان کا پیشاب پیو تو ان کے لیے وہ پیشاب پاک ہو گیا، ہر ایک کے لیے پیشاب پاک نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے گلے میں لقمہ اٹک گیا، اب اس کے پاس پانی شانی کوئی نہیں، شراب ہے، اب وہ مر رہا ہے، وہ شراب کا گھونٹ پیے تو نکل جائے گا لقمہ، تو اس کے لیے وہ شراب پینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ یہ لقمہ کا اس شراب کی وجہ سے نیچے چلا جانا یقینی ہے، اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے حکیم یا ڈاکٹر وہ شراب کا حکم دیتا ہے تو نہیں جائز، کیونکہ حکیم یا ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ یہ اگر شراب پیے تو بچ جائے گا یہ قطعی یقینی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو حضور علیہ السلام نے اونٹوں کا پیشاب ان کو پینے کا حکم دیا تو ان کے حق میں وہ پاک تھا، ہر ایک کے حکم میں، کیونکہ حضور نے فرمایا استنزہوا من البول، تو یہاں بول مطلق ہے، ہاں مطلق ہے کہ پیشاب سے بچو۔ جی اب ان لوگوں نے جب وہ ٹھیک ہو گئے نا تو جو صحابی اونٹوں کے چرواہے تھے ان کو شہید کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے،
تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے پیچھے اپنے صحابہ کو بھیجا، وہ ان کو پکڑ کر واپس لے آئے۔ جب ان کو واپس لے آئے تو پھر ان کو جس طرح انہوں نے شدت کی تھی نا صحابی پر، تو اسی طرح ان کو سزا دی گئی۔ یعنی ان کو پیاس سے وہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا گیا، اور جس طرح انہوں نے وہ صحابی پر شدت کی تھی ان پر وہ شدت اسی طرح کی گئی۔ جی ہے نا کہ فی ابل صدقہ وقالا، اور ان کو فرمایا کہ اشربو من البانہا و ابوالہا فقاتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے وہ اونٹوں کے محافظ کو شہید کر دیا، اور وسطاق الابل، اونٹ لے کر بھاگے، ورتدو، اور مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے، ان کو لایا گیا واپس۔ فقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹا گیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی گئیں، اور القاہم بالحرہ، ان کو باندھ کر دھوپ پہ ڈالا گیا۔ انس کہتے ہیں کہ کنت ارا، میں ان کو دیکھتا تھا، ایک آدمی ان کا وہ زمین کو چاٹ رہا ہے اپنے منہ سے، حتیٰ ماتو، حتیٰ کہ مر گئے، ان کو پانی دیا نہیں گیا۔ وربما قال احمد یقلم الارض بفیہ حتیٰ ماتو۔ جی چلو۔ حدثنا الفضل بن سعد الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان بن أنس بن مالك قال إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعجبهم بأنهم سألوا أعجب الرعاة۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنے کا حکم اس لیے دیا کہ انہوں نے جو اونٹوں کے محافظ تھے ان کے ساتھ یہ شدت کی تھی، تو ان سے وہ انتقام، قصاص۔ جی آیون الرعات، رعات راعی کی جمع ہے، چرواہے۔ جی قال ابو عيسى هذا حديث غريب ان لا اعلم عنه غير هذا الشيء الذي زيد وهو معنى قول القصاص قد روي عن عمرو سيرين انه قال انما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان تنزيل الحدود۔ ہاں جی، یہ نبی کریم علیہ السلام، بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیا حدود کے نازل ہونے سے پہلے۔ باقی انشاءاللہ